الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس جس میں ہم اور آپ جمع ہیں، وہ نسبت ہے ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس پوری کائنات کا وجود ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اسی مہینے میں ربیع الاول میں ہوئی۔ اس مہینے یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں آمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، تب ہمیں اور آپ کو اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، لیکن وہ آئے تو سب سے بعد میں آئے اور سارے پیغمبروں کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سب آئے تو آئے، لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو وہ ایسے آئے تو آتے چلے گئے، پھلے تو پھولتے چلے گئے، بڑے تو بڑھتے چلے گئے، کہ نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین تھے، آپ کی نبوت عالمگیر تھی، آپ کی رسالت عالمی تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا، اے میرے محبوب آپ یہ اعلان کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ کو اللہ رب العالمین سے محبت کرنی ہے فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو، میری تابعداری کرو۔ اللہ سے محبت میری تابعداری میں ہے، اگر میری مرضی کے مطابق اللہ سے محبت کرتے ہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر میرے طریقے کے مطابق اللہ سے محبت نہیں کرتے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ سے محبت نہیں کرتے تو وہ محبت نہیں ہونے کی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سے محبت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، تو اس طرح راضی کرنا ہے جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم راضی کرتے ہیں اس طریقے پر جو طریقہ ہمارے محبوب کا نہیں، ہمارے رسول کا نہیں، ہمارے نبی کا نہیں، تو اس میں کامیابی نہیں ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے۔ آؤ تو ہم دیکھتے چلیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بچپن جو آپ مکے میں چلے ہیں، گھومے ہیں اور بڑے ہیں، جوان ہوئے ہیں، اور آپ کی وہ معصوم جوانی ہے مکہ المکرمہ میں، اور پھر آپ کے وہ زندگی کے مرحلے جو مدینہ المنورہ میں آخر تک گزرے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کی وہ آخری عمر، اور ہمیں دیکھنی چاہیے کہ وہ آپ کی معصوم جوانی، ہمیں بھی جوانی آتی ہے لیکن ایک جوانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ایک بچپن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ بچپن ہمارے بچوں کا ہے، ہماری بیٹیوں کا ہے، ہمارے بھائیوں کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں
معاشرے میں اور سماج میں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے وہ بچپن جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ہمیں وہ جوانی دیکھنی چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم جوانی ہے۔ آپ کی جوانی پر کوئی داغ نہیں ہے، آپ بالکل صاف ستھرے ہیں، اور آپ کے لیے کائنات کو بنایا گیا۔ اذان میں آپ کا نام ہے، ہر ایک چیز میں آپ کا نام ہے، ہر جگہ پر آپ کا نام ہے، کلمہ طیبہ میں آپ کا نام ہے۔ نماز ختم کریں گے درود شریف میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اگر ہماری فرما برداری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوتی ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ واللہ یہ آسمان کو بنانے والا ہم سے ناراض ہے، اور جس نے زمین کو پیدا کیا وہ ہم سے بھی ناراض ہے۔ اگر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں تو ہم ناکام ہیں۔ جن کے لیے محفل سجی ہمارے محترم مہمان حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو وہ سارا احسان جو اس پوری کائنات پر کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر، پھر وہ جو حکم جو آپ کی وصیت اور آپ کی تعلیم تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی، اور صحابہ کے بعد والوں کو وہ تعلیم ملی، ان کے بعد والوں کو وہ تعلیم ملتے رہی۔ زندگی میں ایسے نمونے ملے ہیں، ان خانقاہوں میں جا کر آپ بیٹھے ہیں، ان علماء کی جوتیوں میں، ان پگڑیوں میں وہ چیزیں ملا کرتی ہیں، وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں ملا کرتی، وہ سرجنوں کے پاس نہیں ملا کرتی۔ آیا میں بتاتا ہوں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے ثبوت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک شاعر تھے جگر مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جگر مراد آباد کی زندگی کیسی تھی آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کتنے بڑے شاعر تھے۔ اگر مشاعرے کے اشتہار میں ان کا نام تو مشاعرہ کامیاب تھا، لیکن ان کی زندگی اتنی اچھی نہیں تھی، ان کی زندگی شراب میں اور کباب میں تھی، لیکن ان کے ایک عزیز دوست تھے، انہی کا شعر جب سنایا ہے، میری طلب پر کرم بھی کسی کا صدقہ ہے، اور یہ قدم اٹھتے نہیں خود اٹھائے جاتے ہیں۔ جب یہ شعر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا گیا، حضرت نے خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے پسند بھی فرمایا، بات چیت بڑی تو بڑھتی چلی گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ دارالعلوم دیوبند کے ثبوت تھے، دارالعلوم دیوبند کے علماء سے محبت کی جاتی ہے، اس بنیاد پر کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا آپ نے مکمل عملی کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں بتایا ہے کہ آپ کا عمل ایسا تھا، آپ کا یہ نمونہ ہے، ہمیں زندگی ایسے گزارنی ہے۔ وہ بندہ چلتا ہے مراد آباد سے تھانہ بھون پہنچا ہے، لیکن اسی الفاظ کو دیوبند کے ایک بڑے قلمکار حضرت مولانا اظہر شاہ قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قلم بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری جب جگر صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے جب بات چیت چلی تو جگر صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تھانہ بھون کے اندر ایک رات 11 سے 12 بجے تک اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، گپ شپ چل رہی تھی، جب رات کا اندھیرا ہوا دوست ہونے کے لیے چلے گئے، لیکن میں اپنی چیز کی تلاش میں سگریٹ کے لیے باہر نکلا اور میں تھانہ بھون کی گلیوں میں اور کوچوں میں گھوم رہا ہوں، میری ضرورت پوری ہو جائے۔ میں تلاش کرتے کرتے وہاں سے گزرا جہاں حضرت کی چوکھٹ ہوا کرتی تھی، حضرت کو دیکھا چوکھٹ پر کھڑے ہوئے ہیں رات کے اندھیرے میں نے سلام کیا، گزرنا چاہا آگے کو، حضرت نے وہی روک لیا اور پوچھا کہ جگر کائے کی تلاش ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت سگریٹ کی تلاش ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو سگریٹ پورے قصبے میں کہیں نہیں مل سکتی، فلاں جگہ پر ایک لالا کی دکان ہے، وہ لالا اپنی دکان پر سوتے ہیں، اگر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ حضرت کے حکم کے مطابق وہ جانے کی تیاری میں تھے، حضرت نے روک لیا اور روک کر یہ کہا کہ جگر جو مانگنا ہے مانگ لو، آپ کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ یہ میرا عمل نہیں ہے، نہ میرا ایسا طریقہ رہا ہے، لیکن آپ بتاؤ۔ جگر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر یہ کہا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی اب شراب اور کباب میں نہیں ہونی چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے چہرے پر داڑھی آ جائے، سنت مصطفیٰ سج جائے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں حج بیت اللہ بھی کر آؤں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد کی زیارت بھی کر
جاؤں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ حضرت یہ بھی دعا فرمائیں کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. جگر کہتے ہیں کہ میں نے حج بھی کر لیا, میرے چہرے پر داڑھی بھی سج گئی, اور میں نے ان تمام چیزوں سے پناہ مانگ لی جن چیزوں میں میری زندگی گزر رہی تھی. یہ حضرت کی دعاؤں کا صدقہ ہے. یہ کہیں نہیں ملا, ان علماء کی داڑھیوں میں ملا, ان خانقاہوں میں ملا. جس خانقاہ میں آپ بیٹھے ہیں ایسی ہی خانقاہ تھانہ بھون میں چلا کرتی تھی. اس خانقاہ کے بزرگ نے, اس خانقاہ کے سجادہ نشین نے جب رات میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اس جگر مراد آبادی کے لیے جس کی زندگی شباب اور کباب میں تھی, آپ نے بار بار سنا ہوگا ان کا نام, لیکن حضرت کی دعاؤں کے صدقے میں ایسے حاجی اور نمازی بنے ہیں کہ ان کی مثالیں دیا جایا کرتی تھیں. حضرت نے دعا فرمائی رات کے اندھیرے میں, حضرت کے لیے قبول ہو گئی. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خانقاہ جو سجتی ہے ہر مہینے آپ اور ہم جمع ہوتے ہیں, ہم سننے سنانے کا معمول نہ بنائیں, بلکہ سننے سنانے کے ساتھ جو باتیں بتائی جائیں, ہمارے بزرگ علماء مہمان جو بتا کر جاتے ہیں ان کی دعاؤں میں وہ اثر ہے جو اثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نائبین کو دے کر گئے تھے. یہ علماء کی وہ برکتیں, وہ دعائیں ہوتی ہیں کہ اس عالم سجادہ نشی حضرت تھانوی کی برکت سے ان کے چہرے پر داڑھی آئی, انہوں نے حج کو بھی نصیب ہوا, انہوں نے گناہوں سے توبہ بھی کی, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت بھی نصیب ہوئی. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہی کریں. جب یہ حالات بدلے, ڈاکٹروں نے کہا, حکیموں نے کہا کہ حضرت اگر آپ نے شراب چھوڑ دی آپ مر جائیں گے, زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتے. جگر مراد آبادی نے پھر پوچھا کہ اگر میں پی کر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں, اگر نہیں پی رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بچو گے نہیں, اگر میں نے پینی شروع کر دی تو کیا میں بچ سکتا ہوں؟ ڈاکٹروں نے, حکیموں نے کہا کہ حضرت کچھ دن زندہ رہ سکتے ہیں آپ, لیکن جگر مراد آبادی کا جواب سنیے. جگر نے کہا کہ اگر شراب پی کر زندہ رہا جا سکتا ہو کچھ دن تو میرے لیے شراب نہ پی کر مرنا بہتر ہے. ہم بھی دعا کریں اور توبہ کریں, استغفار کریں, اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں. یہ خانقاہ جو حضرت حاجی صاحب دامت برکاتہم سجاتے ہیں, یہ خانقاہ جس میں ہم ذکر اللہ کرتے ہیں, یہ خانقاہ جس میں ہم تسبیح پڑھا کرتے ہیں, یہ خانقاہ جس میں درود شریف کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے, یہ وظیفہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ایک سلسلہ در سلسلہ چلا کرتا ہے, اور یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری مرضی کے مطابق اللہ سے محبت کرو, میرے طریقے کے مطابق اللہ سے محبت کرو, میرے طریقے کو اپنا لو تو اللہ سے خود بخود محبت ہو جائے گی. اور اگر تم نے میرے طریقہ نہیں اپنایا تو اللہ سے محبت نہیں ہونے کی. اور حدیث پاک کا ٹکڑا پڑا تھا, اگر تمام کے تمام چیزیں اور ہماری خواہشیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع ہو گئیں تو ہم مسلمان ہیں, اور اگر ہماری خواہشیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں, آپ کی مرضی کے تابع نہیں ہے, تو ہم مسلمان ہونے میں بھی ہمارے شک ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں, اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں, اور ان خانقاہوں میں, ان مجلسوں میں یہ دیکھیں کہ جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے ہم ان باتوں پر عمل کریں, اور ہماری زندگی میں وہی انقلاب آئے جو انقلاب خانقاہ میں جا کر جگر مراد آبادی کے چہرے پر آیا تھا. اور وہ جگر مراد آبادی جب ایک تانگے پر بیٹھے تھے تو ایک تانگے والے نے یہی کہا تھا, آؤ دیکھ آئیں, آؤ دیکھ آئیں. جگر کا تماشا سنا ہے کہ وہ کافر مسلمان ہوا ہے. جب تانگے والے نے پیچھے کو مڑ کر دیکھا تو اس تانگے میں جگر مراد آبادی دہاڑے مار کر رو رہے تھے. اس تانگے والے نے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں ہی جگر ہوں جس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تماشا دیکھ کر آئیں جگر کا, کہ سنا ہے کہ جگر مسلمان ہوا ہے. اگر داڑھی چہرے پر داڑھی سجائی تو یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جگر مراد آبادی صاحب مسلمان ہو گئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.